میری چاچی روز وہاں پر جاتی تھی، ایک بوڑھے بابا کے ساتھ 5-6 گھنٹے گزار کر واپس آ کر نہا دھو کر صاف ہو جاتی تھی۔ میرے چاچا اور چاچی کی کوئی اولاد نہ تھی، اسی لیے میری چاچی نے مجھے اپنے گھر میں رکھا تاکہ اسے اولاد کی کمی محسوس نہ ہو۔ اس کے بعد اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ میری چاچی روز سج سنور کر ایک بوڑھے بابا کے پاس جاتی تھی۔ وہ بابا اس کے ساتھ وہ گندے کام کرتا تھا جس کے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بابا نے میری چاچی کو ایک سہارا دیا۔ اس نے کہا، میں تمہیں اولاد ضرور دلواؤں گا۔ وہ بابا ایک گندے کیچڑ کے جانور کی طرح تھی۔ ایک دن اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے مجھے روز بلانے کا کہا۔ میری چاچی مجھے روز وہاں پر بھیجتی تھی۔ اس کے بعد بابا میرے ساتھ لگاتار 8 گھنٹے تک ایک کمرے میں۔ میرا نام رابعہ ہے، میں بہت زیادہ خوبصورت اور قد کاٹھی میں بہت زیادہ اچھی تھی۔ عمر میری 20 سال تھی اور ہم 3 بہنیں تھے۔ میرے بابا ایک بڑی سی بیماری کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور تبھی سے میری ماں نے ہم تینوں بہنوں کو پال پوس کر بڑا کر دیا تھا۔ ہم تو پہلے سے ہی بہت زیادہ غریب تھے اور میرے باپ کے مر جانے کے بعد ہم لوگ اور بھی زیادہ غریب ہو گئے تھے کیونکہ ہمارے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے میری ماں دوسروں کے گھر جا کر جھاڑو پوچھے کا کام کرتی تھی جس سے ہم لوگوں کے مشکل 2 وقت کی روٹی کھا پاتے تھے۔ ماں کی حالت دیکھ کر میں پریشان ہو جاتی تھی۔ میں سوچتی تھی میں اپنی ماں کے ساتھ بھی کام پر جایا کروں۔ اماں کے ساتھ کام پر جاؤں گی تو گھر کا اچھے سے گزارا ہو جائے گا اور میری چھوٹی دونوں بہنیں اچھے سے پڑھ سکیں گی۔ میں تو ایک سرکاری اسکول میں 8 کلاس تک پڑھی ہوں۔ ایک دن ہماری چاچا اور چاچی ہمارے گھر آئے تھے۔ میری چاچی میری اماں سے کہنے لگی، بھابھی اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک بات کہہ سکتی ہوں؟ تو میری اماں نے کہا، ہاں بھابھی آپ کو جو کہنا ہے صاف صاف کہہ دیجئے نا۔ تو میری چاچی کہنے لگی، بھابھی دیکھو آپ کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں اور آپ کے گھر کا گزارا اچھے سے نہیں چل رہا ہے، اسی لیے آپ رابعہ کو میرے گھر بھیج دیں تاکہ میں اسے اچھے سے خیال رکھ سکوں گی اور اس کی پڑھائی بھی مکمل کروا دوں گی۔ اور وہاں بھابھی کو تو پتہ ہے مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، اگر رابعہ میرے گھر میں رہے گی تو مجھے اولاد کی کمی کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی، اسی لیے میں رابعہ کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ میری ماں کہنے لگی، ہاں بھابھی یہ تینوں آپ کی ہی بیٹیاں ہیں، آپ رابعہ کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ایک بات کا اچھے سے خیال رکھنا، یہ ابھی نادان ہے، اسے کسی چیز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ میری ماں کی بات سننے پر میرے چاچا کہنے لگے، بھابھی آپ کیوں فکر کر رہی ہیں، میں ہوں نا اس کا خیال رکھنے کے لیے، یہ تو میری بھتیجی ہے اور میں اس کا چاچا ہوں، میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گا۔ چاچا کی بات سن کر تو اماں کو یقین ہو گیا تھا کہ میرے چاچا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے، لیکن وہاں پر جو میرے ساتھ گزرنے والی تھی اس کے بارے میں میری اماں کو کوئی خبر نہ تھی۔ میری اماں نے خوشی خوشی مجھے چاچا اور چاچی کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ اپنی چاچی کا پورے اچھی طریقے سے خیال رکھو گی۔ میں نے کہا، ہاں ہاں اماں کیوں نہیں، اگر چاچی میرا اچھے طریقے سے خیال رکھے گی ظاہری سی بات ہے میں بھی اس کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ میرے چاچا کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے کیونکہ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی تھے اور ایک اچھے سے دفتر میں کام کرتے تھے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ہم لوگ چاچا کے گھر پہنچ گئے تھے۔ گھر پہنچنے کے بعد ہم نے تھوڑی سی آرام کر لی، اس کے بعد چاچی نے مجھے گھر کے کاموں میں لگا دی تھی۔ گھر کے سارے کام کاج وغیرہ مجھے آتے تھے، اسی لیے میں گھر سنبھالنے میں کوئی پریشانی وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ دن گزرتے جا رہے تھے۔ اب مجھے چاچا کے گھر آئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے اور اب میں ہمیشہ دیکھتی رہتی تھی کہ نہ ہی میری چاچی میری پڑھائی کے بارے میں سوچ رہی ہے اور نہ ہی میرے چاچا میرے پڑھائی کے بارے میں مجھ سے کوئی بات بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو مجھے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھ دیا تھا، میں بھی کیا کرتی، میرے اماں کے حالات بہت برے تھے۔
اسی لیے میں وہاں پر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اگر میں وہاں پر گئی تو میری اماں پر بوجھ بن جاؤں گی۔ میرے چاچا کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن میری چاچی کا رویہ دن پہ دن بدلتی جا رہی تھی۔ جب تک چاچا گھر میں ہوتے تھے تو چاچی میرے ساتھ بالکل اچھے طریقے سے بات کرتی تھی۔ اگر چاچا گھر سے باہر چلے جاتے تو اس کے بعد چاچی مجھے نوکرانی کی طرح کام کرواتی تھی۔ اگر میں اسے کچھ بھی کہتی تو وہ مجھے دھمکی دیتی تھی کہ میں تمہاری ماں کو بتا دوں گی تم میرے ساتھ بدتمیزی اور میرے گھر کے کام بھی نہیں کرتی ہو۔ یہ سن کر تو میں بالکل چپ ہو جاتی تھی۔ میری اماں مجھ سے زیادہ میری چاچی اور چاچا پر بھروسہ کرتی تھی، کیونکہ اسے کہنے سے کچھ بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ اسی لیے میں ماں سے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ خیر، جو بھی ہوتا تھا میرے ساتھ ہوتا رہتا تھا، اسی لیے میں چپ چاپ برداشت کر لیتی تھی۔ کچھ دن گزر گئے، میرے چاچا گھر سے باہر جاتے تھے تو میری چاچی سج سنور کر گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ پھر چاچا کے آنے سے پہلے وہ گھر میں آ جاتی تھی۔ چاچی کا یوں سجنا سنورنا، سارا دن گھر سے باہر رہنا مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ چاچی اتنا سج سنور کر کہاں جاتی ہے، جبکہ چاچا تو کام پر ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں چاچی سے خود ہی پوچھ لیتی ہوں۔ چاچی سے کوئی بھی بات کرنے کو میرا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ مجھے اس سے بہت ڈر لگتی تھی۔ میرے چاچا صبح کے 9 بجے کام پر جاتے تھے اور 10 بجنے کے بعد میری چاچی بھی گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ جب وہ گھر میں آتی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی نظر آتی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ بات میں اپنے چاچا کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ ہر بار میری ماں سے شکایت لگانے کو کہتی ہے۔ میری وجہ سے میری ماں کو کسی کی بات سننی پڑے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن میری چاچی کے گھر پر ایک بوڑھے بابا آئے جو بہت ہی انجان لگ رہے تھے۔ وہ مجھے کوئی جادوئی بابا نظر آ رہے تھے۔ اس نے جو میری طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے اوپر سے لے کر نیچے تک مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھنے میں بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی میری چاچی کہنے لگی، رابعہ، یہ ایک بزرگ بابا ہیں، ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر ان سے دعا لے لو۔ تبھی میں نے ان کے پیروں پر ہاتھ رکھا۔ وہ بوڑھے بابا میرے پورے جسم پر ہاتھ لگائے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ میری چاچی مجھے کہنے لگی، رابعہ، تمہیں پتہ ہے یہ ایک اللہ کے ولی ہیں، یہ بہت ہی پہنچ والے بزرگ ہیں، یہ تمہارے گھر کے سارے مسئلے مسائل ختم کر دیں گے، جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ چاچی کے چہرے پر بہت مسکراہٹ چھا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسے کئی سالوں سے جانتی ہیں۔ چاچی مجھے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں، جسے سن کر مجھے بھی ان کے اوپر یقین آ رہا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے بعد میری زندگی برباد ہونے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ ایک گندے قسم کے آدمی ہیں، لیکن میں سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ میرا وہم ہے، کہیں یہ میرے گھر کے حالات سدھار دیں گے۔ اسی لیے میں بھی اس کی بات پر یقین کر گئی تھی۔ وہ بابا میری چاچی سے کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ چلا گیا، لیکن میرے دل میں ایک سوال رہ گیا تھا، کہیں وہ سچ میں میرے گھر کے حالات بدل دیں گے۔ اب میں ہر وقت اسی بارے میں سوچتی تھی۔ مجھے اس بابا کی باتوں پر بالکل بھی نہیں بلکہ چاچی کی باتوں پر یقین ہو گیا تھا۔ اگلی صبح میری چاچی کہنے لگی، رابعہ، تمہاری پسند کا میں کھانا بنا رہی ہوں، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، اس کے بعد ہم دونوں کو کہیں چلنا ہے۔ میں چاچی کا یہ رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی کہ میرے اوپر اتنا مہربان کیوں ہو رہی ہیں۔ خیر، میں بھی اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ تب تک چاچی نے کھانا وانا بنا کر فارغ ہو چکی تھی۔ جب چاچا جی کام پر چلے گئے تھے اس کے بعد چاچی مجھے لے کر گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میں بھی چاچی کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہم لوگ ایسے جگہ پر پہنچے جہاں دیکھ کر میں حیران تھی کہ یہ جگہ دکھنے میں ایسی لگ رہی تھی
यहाँ पर लोग जादू वगैरह किए जाते हैं और इनसे जादू का असर निकाला जाता है। ये देखकर मुझे बहुत डर लग रही थी। वहाँ पर बहुत सारी औरतें बैठी थी और साइड पर एक आदमी बैठा था जो बारी बारी एक एक औरत को उस कमरे में भेजता जा रहा था। ये देखकर मुझे डर लग रहा था। इससे पहले मैं इस तरह की जगहों पर कभी नहीं गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं वहाँ से फ़ौरन अपने घर चली जाऊँ, लेकिन चाची की वजह से खामोश खड़ी थी। 4-5 घंटे के बाद सब औरतें वहाँ से चली गई थी। तभी उस कमरे से एक आदमी बाहर आया जिसे देखकर मैं दंग रह गई थी। वो आदमी कोई और नहीं, वही बाबा थे जिसे देखकर मुझे बहुत डर लग रही थी। उस आदमी की नज़र मुझ पर पड़ी। वो मेरे चारों तरफ गोल गोल घूम रहा था और उसकी निगाहें मुझ पर ऊपर से लेकर नीचे तक गोल घूम रही थी, जिसे देखकर मुझे और भी डर लग रहा था और अजीब सा महसूस होने लगा था। कुछ देर के बाद वो चाची को लेकर अंदर कमरे में चला गया था। चाची 5 घंटे के बाद कमरे से बाहर निकली। चाची की हालत दिखने में ऐसी लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा थकी थकी लग रही थी। उसके दोनों हाथ उसके कमर पर थी, जबकि वो अंदर जाने से पहले बिल्कुल ठीक थी। उसका यूँ थकना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। अब मुझे समझ आ गई थी कि मेरी चाची हर रोज़ सच संवर कर यहाँ पर आती है और यहाँ पर आने का मकसद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं परेशान थी। सभी औरतें बाहर बैठी हुई थी, बिल्कुल ठीक थी। जब अंदर से बाहर निकलती हैं तो बहुत ज़्यादा थकी थकी लगती हैं कि वो बाबा उन सब औरतों के साथ क्या करते हैं। मेरा इशारा सिर्फ एक चीज़ की तरफ जा रहा था, वो बाबा कोई ना कोई ज़रूर गलत काम कर रहे हैं। अगर गलत काम करते हैं तो वो औरतें क्यों थकी थकी होती हैं। खैर, हम कुछ घंटों के बाद वापस घर गए थे। मैंने जो कुछ वहाँ देखा वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रही थी और उस बाबा ने जिस तरफ मेरी तरफ देखा, मेरे जिस्म में कुछ अजीब सा होने लगा था। 4 दिन के बाद मेरी चाची फिर से मुझे कहने लगी, आज तुम बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाओ और परफ्यूम वगैरह भी लगाना, क्योंकि आज बाबा से तुम्हारी मुलाकात है। मैंने कहा, नहीं चाची, मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। तो वो मुझे बहुत बुरा भला कहने लगी। मैं तुम्हारी अम्मा को फ़ोन करती हूँ और उसे कहूँगी तुम मेरा कहना नहीं मानती हो। फिर मैं चुपचाप तैयार हो गई थी। चाचा के जाने के बाद मैं चाची के साथ वहाँ चली गई थी। आज भी वहाँ पर बहुत सारी औरतों की लाइन लगी हुई थी। वो आदमी बार बार एक औरत को अंदर भेजता रहता था। कुछ घंटों के बाद वो सभी औरतें वहाँ से चली गई थी। उसके बाद मेरी चाची मेरा हाथ पकड़कर उस कमरे में जाने लगी थी। अंदर जाने के बाद मेरी चाची मुझे अंदर अकेला छोड़कर खुद बाहर चली गई थी। ये सब देखकर मैं और भी हैरान थी। वो अंदर वाला कमरा बहुत खौफनाक लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था आज मेरी ज़िंदगी का सबसे आखिरी दिन है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी वो बाबा अचानक कमरे में आ गए। उसके आने के बाद मुझे और भी खौफ नज़र आ रहा था। वो बाबा मुझे कहने लगा, देख लड़की, मुझे ज़बरदस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम अपनी मर्ज़ी से तैयार हो जाओ और आज मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द ख़त्म कर दूँगा। फिर वो बाबा अचानक मेरे करीब आने लगे और मेरे साथ वो हरकतें करने लगे थे। मैं पीछे भागने की कोशिश कर रही थी और तभी मैं जाकर नीचे गिर गई थी। वो बाबा किसी मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। तभी वो बाबा मेरे साथ वो सब कुछ करने लगा था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुल गया और मैं खड़ी हो गई और एक कोने में बैठ गई थी। तभी मैंने देखा मेरे चाचा कुछ पुलिस वालों को लेकर वहाँ पर आ गए थे। जब मैं घर से निकलने वाली थी तो मैंने अपने चाचा को सब कुछ सच सच बता दिया था। पहले तो वो मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा, आप खुद वहाँ पर आकर अपनी आंखों से देख लेना। मेरे चाचा और पुलिस वाले इस बाबा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसे बहुत खौफ नज़र आ रहा था। मेरी चाची बाहर खड़ी थी। मेरे चाचा ने मेरी चाची के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उसे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया है? मेरी भतीजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी चाची कहने लगी,
میری شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں لیکن مجھے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد کی کمی مجھے اندر سے کھاتی جا رہی تھی۔ جب میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھتی تو میرا اندر بہت جلنے لگتا تھا۔ تم تو کام پر جاتے تھے، اس کے بعد مجھے اولاد کی کمی بہت محسوس ہونے لگتی تھی۔ ایک دن ایک عورت نے مجھے اس بابا کے بارے میں بتایا اور میں اس بابا کے پاس چلی آئی تھی۔ اس بابا نے کہا مجھے اولاد کا سکھ ضرور دے گا۔ انہوں نے کہا مجھے ہر روز سج سنور کے اس کے پاس آنا ہے۔ اولاد کی خاطر میں سج سنور کر ان کے پاس آ جاتی تھی اور وہ کام کروانے لگتی تھی۔ جب میں یہاں آتی تو وہ بابا مجھے اندر لے کر جاتے تھے۔ وہ مجھے ایک مٹھائی کھانے کے لیے دیتے تھے اور میں وہ مٹھائی کھاتے ہی میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا۔ جب 4 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آتا تو میں اپنی حالت دیکھ کر حیران ہو جاتی تھی۔ تب وہ بابا مجھے یقین دلاتے تھے کہ تم دیکھنا، ایک نہ ایک دن ضرور تمہاری اولاد سے گود ہری ہو جائے گی۔ ایک دن وہ بابا ہمارے گھر آئے تھے۔ اس کی نظر رابعہ پر پڑی۔ اس نے کہا رابعہ کو تم اپنی جگہ بھیجو اور تمہیں اولاد خود بخود ہو جائے گی۔ اگر تم رابعہ کو میرے پاس بھیجو گی تو میں تمہاری طرف بہت توجہ دوں گا، پھر تمہاری اولاد سے جلد گود ہری ہو جائے گی۔ اولاد کی خاطر میں رابعہ کو بھی یہاں پر لے کر آئی تھی۔ بابا بار بار مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ اگر تم رابعہ کو میرے پاس لے کر آؤ گی تو میں تمہاری گود اولاد سے ہری کر دوں گا۔ میں بھی مجبور ہو گئی تھی، اسی لیے میں اسے یہاں لے کر آئی ہوں۔ چاچی کی منہ سے ایسی باتیں سن کر میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری چاچی بھی اتنا گر سکتی ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ کس طرح کی عورت ہے، اپنی اولاد کو پانے کے لیے کسی اور کی اولاد کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ اب مجھے چاچی سے بہت نفرت ہونے لگی تھی۔ میرے چاچا نے کہا میں اس سے اپنے سارے رشتے ناطے ختم کر دوں گا۔ تبھی میری چاچی اس کے پاؤں پڑی اور منت سماجت کرنے لگی، میں آئندہ سے کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ میرے چاچا کہنے لگے تم اپنے اولاد کو پانے کے لیے تم نے میری بھتیجی کی زندگی برباد کرنے کے لیے چلی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اپنی بھابھی کو کیا منہ دکھاتا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ رابعہ نے مجھے اینڈ وقت پر بتا دیا تھا اور میں پولیس کو لے کر یہاں پہنچ گیا تھا، اسی لیے آج کے بعد تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ میں تمہیں اپنی زندگی اور اپنے گھر سے نکال رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں چاچا جی، چاچی کو ایسی سزا نہ دیں، ان کا طریقہ بہت غلط تھا، لیکن ان کا مقصد غلط نہیں تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے لوگ تو صرف عورت کو ہی طعنے دیتے ہیں۔ وہ عورت جس کسی کے بچے کو دیکھتی ہے تو اس کا بہت دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اولاد دے دے، وہ بھی اپنے اولاد کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ اسی لیے آپ بھی اسے اپنی زندگی سے نہ نکالیں اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں۔ میری بات سن کر میری چاچی مجھ سے معافیاں مانگنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی رابعہ تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری ماں سے اسی لیے تمہیں مانگا تھا کہ میں تمہیں اپنی اولاد بنا کر رکھوں گی، لیکن میں تمہیں ہمیشہ اپنی نوکرانی سمجھتی تھی اور نوکرانیوں کی طرح تم سے کام کرواتی تھی اور تمہارے آگے اسکول بھی نہیں پڑھایا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ رابعہ ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا۔ وہ پولیس والے اس بابا اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو باندھ کر لے کر جانے لگے تھے۔ اس کے ساتھ میری چاچی کو بھی لے کر گئے کیونکہ پولیس کی نظر میں میری چاچی بھی گناہ گار تھی۔ میری چاچی کو 1 مہینے کی سزا مل گئی تھی۔ اس کے بعد میری چاچی واپس چاچا کے پاس آ گئی تھی اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اسی لیے میں بھی اپنے ماں کے پاس چلی گئی تھی، کیونکہ ماں تو ہمیشہ ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کا ہمیشہ بھلا سوچتی ہے۔ میری ماں بھلا غریب بھلے ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ میں سیف رہتی ہوں۔ میں ہمیشہ اپنے ماں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے بعد میری بھی شادی ہو گئی تھی اور میں اپنے گھر گئی تھی۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا۔ میری چاچی نے تو میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، میں تو اسے اپنی ماں سمجھ کر اس کے گھر آ گئی تھی۔
وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری زندگی برباد ہونے سے بچا دی تھی۔ اینڈ وقت پر اگر میرے چاچا نہ آتے تو میری زندگی ضرور برباد ہو جانی تھی۔ چاچی نے اپنی اولاد کو پانے کے لیے اس نے میری زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔